میری قمیض کو اتار دیں اور اتارنے کے بعد جب میرے گھر لے جاؤ گے تو میری امی کو یہ دے دینا. کیوں؟ اس لیے میری امی کو دے دینا، میری امی کو میری یاد آ جائے گی. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میں قربان ہو رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہوں. مجھے کوئی خوف نہیں. ابا جان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ابا جان آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن ابا جان آپ مجھے قربان کر دو. وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک جو تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا. اور ابا جان یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، میں اس دنیا میں اگر عیش و آرام سے رہوں آپ کے پاس رہوں گا، لیکن آپ قربان کرو گے آپ کی جگہ اللہ محبت کرے گا اور اس دنیا کی جگہ جنت ملے گی. یہ بیٹے کے اندر ہنر ہوتا ہے، یہ بیٹے کے اندر جذبات ہوتے ہیں. لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کیا خوبصورت جملہ کہا مجھے الٹا لٹا دینا. پوچھا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں میں آپ کی آنکھیں مل جائے اور آپ ترس کھا کر مجھے چھوڑ دیں، مجھے الٹا لٹا دینا. یہ ہوتی ہے اللہ سے سچی محبت. الٹا لٹا دیا، قربان کرنے کی کوشش کی لیکن قربان نہیں ہوا، چھری نہیں چلی. اللہ نے بچانا تھا، ایک امتحان تھا. اللہ ہمیں ہماری خوبصورت چیزوں سے آزما رہا ہے. اللہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے. اللہ آزما رہا ہے کہ میں اپنی خوبصورت چیزوں سے اسے آزماؤں گا. یہی نہیں، ارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی. ابھی ایک دوسرا جملہ آپ کو کہتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے سچا نبی ہے، اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے، اللہ کا سب سے نرالا نبی ہے، جسے رحمت للعالمین کہا گیا، جس کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں دی گئی اور یہ کہا گیا، یہ اعلان کیا گیا کہ نبی کے علاوہ، آخری نبی کے علاوہ جنت کے اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے. شروع میں یعنی جب تک نبی موجود نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں کھلے گی. وہ نبی اور اس کے پوتے، اس کے نواسے حسن و حسین، وہ پیارے نواسے جن کو اس کائنات کا سب سے بڑا نبی، سب سے نیک، سب سے اچھا نبی ان کے سامنے گھوڑا بن جاتا ہے کہ آپ میری سواری کرو، آپ میری سواری کرو. وہ حسن و حسین انہیں کتنا ستایا گیا. ایک بھائی کو زہر دیا گیا اور دوسرے بھائی کا سر کاٹ کر نیزے کے اوپر لٹکایا گیا. مطلب اللہ کی محبت میں ہی ہوا یہ. اللہ تو آزما رہے ہیں، نبی کو بھی آزمایا. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبی کو آزمایا اور سب سے زیادہ محبت بھی کی. اللہ جسے آزماتا ہے اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ تو اللہ کی محبت کرنے کی نشانی ہے. اگر اللہ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے تھے تو وہ محبت بھی کرتے تھے اور آزماتے بھی تھے. اسے کہتے ہیں محبت کرنا اور آزمانا. اور آپ خود سوچیں، وہی لاجک آج یہاں بھی لایا جائے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں آزمائش آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ ہمیں آزما رہے ہیں. اور حضرت حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے. نیزے کے اوپر ان کا سر لٹکایا گیا. کس حالت کے اندر انہیں مارا گیا؟ نیزے کے اندر سر لٹکایا گیا. اور حضرت زینب کہتی ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا اور میں چیخنے لگی، میں چلانے لگی، میں رونے لگی، ہائے ہائے او نبی کہاں ہو، کہاں ہو؟ آج تمہاری اولادوں کو ستایا جا رہا ہے، آج تمہاری اولادوں کا خون کیا جا رہا ہے، آج انہیں ختم کیا جا رہا ہے. ایک بدبخت، ایک نمک حرام، اس نے حضرت حسین کا سر نیزے کے اوپر لٹکایا اور دوسرے بدبخت نے لاٹھی اٹھا کر حضرت حسین کے چہرے پہ مارنا شروع کیا. ایک بار مارا، اگلی بار مارا تو حضرت انس بن مالک کھڑے ہو گئے. کہا بدبخت، نمک حرام، آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہو؟
کہا جن ہونٹوں کے اوپر آپ اپنی لاٹھی سے مار رہے ہو، جس ہونٹ سے آپ نفرت کرتے ہو، جس چہرے سے آپ نفرت کرتے ہو، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے ان ہونٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہے۔ بدبخت، جن ہونٹوں سے تجھے نفرت ہے، جس چہرے سے تجھے نفرت ہے، میں نے دیکھا ہے جس حسین سے تجھے نفرت ہے، میں نے دیکھا ہے اس حسین کی سواری اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر کرائی، اور تو اس چہرے سے نفرت کرتا ہے، تجھے اس چہرے سے گن ہے۔ یہ چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے، اور اس بدبخت نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے حسین کی خوبصورتی سے نفرت ہے، مجھے جلن ہوتی ہے حسین کی خوبصورتی سے، مجھے نفرت ہو گئی ہے اس کے چہرے سے۔ اب آپ بتاؤ، جنہوں نے قتل کیا وہ یزید آج بھی ہماری تاریخ کی کتابوں سے اندر کھویا ہوا ہے۔ محرم کے اندر لاکھوں لعنتیں بھیجی جاتی ہیں یزید کو۔ حسین کون تھا؟ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے وہاں لاکھ ابن یزید ہو، وہاں ایک جا بھی حسین ہے۔ حسین کون؟ وہ حسین جو نبی کی سواری کرتا تھا۔ کون حسین؟ ارے کس حسین کی بات ہو رہی ہے؟ حسین نبی کا نواسا، حسین نبی کا پیارا نواسا، اس حسین کی بات ہو رہی ہے۔ اس حسین کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اس حسین کو ستایا گیا۔ یہی نہیں، حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں، اور اللہ سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مومن ہے، ایھا المسلمون، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلم۔ اب الگ بات ہے ہماری کاسٹ الگ الگ رہتی ہے، قریشی ہوا، سید ہوا، بہت ساری ذاتیں الگ ہیں، لیکن اللہ نے مسلمون کے لفظ سے ہمیں نوازا کہ مسلمان کا بھائی ہے، آئینہ ہے مسلمان کے لیے۔ آئینے سے مراد کیا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمارے سامنے آئینہ لگا ہوگا، ہمارے چہرے میں داغ لگا ہوگا، آپ ذرا اچھی طرح سننا، ہم آئینے کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے چہرے پہ داغ نظر آیا، ہم آئینہ توڑیں گے یا داغ صاف کریں گے؟ بتائیے، ہم دونوں میں سے کیا کریں گے؟ داغ صاف کریں گے نا۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی دکھا رہا ہے، آپ فلانی جگہ غلط ہو، تو ہم غلطی سدھاریں گے یا اس مسلمان سے نفرت کریں گے؟ یہی مطلب ہے مسلمان کا آئینہ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے نبی سے سچی محبت کی، اسی لیے مصیبتیں ڈالی، اسی لیے پریشانیاں ڈالی، ان کی اولادوں کو ستایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی، انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا۔ سب سے زیادہ فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، 2 مرتبہ فرشتوں نے رویا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے تب روئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، اس وقت روئے۔ فرشتے کس لیے رو رہے تھے؟ اس لیے رو رہے تھے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بڑے بڑے امتحان کو پار کیا، انہوں نے بڑے بڑے امتحان مکمل کیے، لیکن آج انہیں اولاد کے امتحان سے نوازا جا رہا ہے، آج انہیں اولاد کے امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اس لیے فرشتے رو رہے تھے۔ اور دوسری مرتبہ کب روئے؟ مختلف روایات آتی ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت حسین کا قتل ہوا، جب ان کا خون اس دھرتی کے اوپر گرایا گیا۔ اب آپ خود سوچو، ایک ہوتا ہے قاتل، دوسرا ہوتا ہے مقتول۔ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو، مقتول کہتے ہیں جو قتل ہوا ہو۔ اب اگر آپ، ایک ہوتا ہے ظالم، دوسرا ہوتا ہے مظلوم۔ مظلوم کے ساتھ بھلے ہی اگر مظلوم کو ستایا جائے،
بھلے ہی اگر مظلوم کو مارا جائے، بھلے ہی اگر مظلوم کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکایا جائے، لیکن مظلوم کی جیت اسی میں ہوتی ہے، مظلوم کی جیت اسی میں ہوتی ہے، اور ظالم ہمیشہ فنا رہتا ہے، ظالم ہمیشہ برباد ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قاتل، دوسرا مقتول۔ قاتل تو اپنا کام کر لیتا ہے، لیکن مقتول، وہ مقتول جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، وہ مقتول جو اللہ کی راہ میں اللہ کے احکامات کو آگے کرتے کرتے شہید ہوا، اس کو اللہ یاد رکھتا ہے۔ اور آج شاید ہم بھول چکے ہیں کہ کیا جو حسین، حضرت حسین علیہ السلام کے زمانے کے اندر قبر و حشر کی بات ہوتی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے